اگر ہم کچھ نہیں جانتے تو ہم کس سے پوچھیں؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ قرآن کھول لو، حدیث پڑھ لو، گوگل کر لو یا یوٹیوب پر کوئی ویڈیو سرچ کر لو، بلکہ قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ علماء اکرام سے رجوع کرو اور ان سے پوچھو۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ اس آیت میں اللہ صحابہ اکرام سے خطاب فرما رہا ہے۔ اب صحابہ کی زبان عربی تھی اور قرآن بھی عربی میں، پر پھر بھی وہ قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج تھے، تو پھر ہم اجمی مسلمان بغیر کسی ٹیچر کے کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ یہاں ایک قول کے مطابق اختیار والوں سے مراد علماء اور فقہا ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واضح شرعی احکام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور اس طرح کے دیگر معاملات، جبکہ غیر واضح اور وضاحت طلب امور میں از خود کوشش کی بجائے اپنے زمانے کے معتبر اور مستند علماء اور مفتیان اکرام کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جو عالم یا مفتی جو اب اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں انہیں اس دور میں ہونا چاہیے تھا، پر اگر اب وہ نہیں ہیں تو کیا کوئی اور دوسرا بھی نہیں ہوگا؟ ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں جن کے واٹس ایپ پر کوئی مستند مفتی کا نمبر سیو ہے کہ جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ان سے رجوع کریں، نہ کہ اپنے فیملی کے واٹس ایپ گروپ پر یا اپنے کسی دوست سے جسے خود بھی دین کا کچھ معلوم نہ ہو، اس سے رجوع کرتے نظر آئیں گے۔ آج کل ایک اور چیز جو بہت پھیل رہی ہے وہ یہ کہ قرآن کا خود ترجمہ کرنا سیکھو، تاکہ قرآن کو کسی مولوی کی تفسیر سے سمجھنے کی بجائے از خود سیکھو اور حقیقی پیغام خدا تک پہنچ سکو۔ تو پھر ایک سوال جو ذہن میں اٹھنا چاہیے ہے وہ یہ کہ کیا صحابہ اکرام کو قرآن کا ترجمہ معلوم نہ تھا؟ تو پھر انہیں دین پیارے نبی سے سیکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ میرے استاد محترم کی ایک بہت اچھی نصیحت ہے کہ علم ایک موتی ہے اور قرآن، حدیث اور دین کی کتابیں سمندر ہیں، اور اس سمندر میں موتی وہی نکال سکتا ہے جسے تیرنا آتا ہو۔ چنانچہ اگر ایک ناواقف اور اناڑی شخص موتیوں کے حصول کے لالچ میں سوچے سمجھے بغیر چھلانگ لگا دے گا تو موتی نہیں بلکہ شاید اس کی لاش ہی باہر آئے گی۔ تو پھر علم حاصل کرنے کے لیے مستند علماء اور مفتیان اکرام ماہر غوطہ خور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ انہی کی شان ہے کہ ہیرے موتی نکال کر عوام کے سپرد کرتے ہیں۔